لیکن کہاں لے کے جاتے تھے یہ نہیں بتاتے تھے. 3 گھنٹے بس سڑکوں پہ میں کھجل خراب ہو کے تو واپس وہیں چون تانے میں چلی جاتی تھی, اس کو وہیں اتار دیتے تھے دوبارہ. دیکھیں اس معاملے میں حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ کنفیوژن رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے خود کریٹ کی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ بات پی ٹی آئی سے اس طرح سے آفیشیلی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی تھی کہ جب تک رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی. اس پریس کانفرنس سے پہلے 2 ایسے لوگ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور برطانیہ میں مقیم ہیں, ان کی طرف سے یہ ٹویٹس بھی کی گئیں, اور ان ٹویٹس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں جو ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اس میں خان صاحب نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا. تو یہ وہ سرپرائز ہے کہ جس کا پھر بعد میں جا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس دن کی ہونے والی ملاقات میں سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی. دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس معاملے کو پھر انٹرنیشنلی اچھالا جائے گا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس نے اس کو انٹرنیشنلی اٹھا دیا ہے. بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس پہ بڑی فکر مند ہیں, جو مختلف پاکستان میں ایمبیسیز ہیں, کاؤنسلیٹس ہیں, وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی آئی ختیجہ شاہ کی. یہ ویڈیو ان کی گرفتاری سے پہلے کی ہے کہ جب وہ اپنی سہیلی مہر ترین کے گھر پر تھیں اور وہاں پر وہ روپوش بھی رہیں. تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اب ریلیز کیا گیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب 7 روزہ شناخت پریڈ کا جو عمل تھا, جو کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید اور طیبہ راجہ ان دونوں کا مکمل ہونا تھا, اور طیبہ راجہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی طرف وہ ویڈیو ہم نے دیکھی 9 مئی کو کہ جب انہوں نے دوپٹہ اپنا پولیس اہلکاروں کی طرف پھینکا, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی. اور جب میں نے طیبہ راجہ سے پوچھا کہ جب وہ پریزن وین میں تھیں اور اے ٹی سی کورٹ میں آئی تھیں کہ یہ بتائیے, اور 17 مئی کو وہ اے ٹی سی کورٹ میں لائی گئیں, کہ یہ بتائیے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں پھینکا, تو انہوں نے کہا جی پولیس والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں پھینکا. تو میں نے ان کو ان کسٹڈی بتایا کہ جی پولیس والے گالیاں دے رہے تھے اور بہت ہی بیہودہ گالیاں تھیں جو کہ پولیس کی طرف سے دی جا رہی تھیں, تو میں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے کیا. اور جھوٹ جو ہے وہ شروع دن سے بولا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ جب ان کے عدالت سے لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کے حکم ہوئے تو اس کے بعد جب یہ باہر نکلیں تو ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کر کے جو 17 مئی کو اے ٹی سی کورٹ میں پیشی پہ مجھے طیبہ راجہ اور صنم جاوید نے بتایا کہ ان کو اس وقت لے کر جایا گیا تھانہ چونگ جو کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے. وہاں پر انہوں نے مجھے خود بتایا, یہ ان کی خود زبانی میں نے سنا, کہ وہاں پر کوئی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی اس پولیس اسٹیشن میں. پہلی رات وہاں جو ان کی گزری وہ بغیر کسی خاتون پولیس اہلکار کے تھی. پھر اس کے بعد ان دونوں کو اوپر کے حصے میں تھانے کے کہ جہاں پر اور عملہ تھا پولیس اسٹیشن کا, وہاں پر ان کو بار بار بلایا جا رہا تھا, جس پر صنم جاوید نے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے گھسیٹ کر لے کر جانا ہے تو آپ لے جائیں, کوشش کر لیں, میں اس طرح سے نہیں جاؤں گی. اس معاملے کو فیملی نے لاہور ہائی کورٹ میں جب ٹیک اپ کیا تو 16 تاریخ کو جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو وہاں پر تھانہ چونگ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ دونوں لڑکیاں آپ کی تحویل میں ہیں, تو ایس ایچ او نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہمارے پولیس اسٹیشن میں یہ نہیں آئیں. وہاں پر جو وکیل تھے دونوں کے اور جو فیملی موجود تھی صنم جاوید کی, انہوں نے کہا جی ہم وہاں پر تھانہ چونگ میں ملاقات کر کے آئے ہیں, جس پر متعلقہ تھانے یعنی کہ تھانہ چونگ کے ایس ایچ او نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا. اور لڑکیوں نے دونوں نے مجھے اگلے روز اے ٹی سی میں جب پیش ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں تھانہ چونگ ہی تھے, اور پھر پچھلے ہفتے جب ان کو لے کر آنا تھا شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد تو تب بھی نہیں ان کو لایا گیا. تو یہ وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو شاید غلط نہیں ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ سچ ہے تو بہت بری بات ہے. ظاہر ہے کہ خواتین جہاں کی بھی ہوں وہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے, وہ سیاسی مخالفین ہوں اور پولیس ہو یا جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ جن کو اریسٹ کرتے ہیں ان کے تمام انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ ابھی ون سائیڈڈ ہے. یہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فوراً لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کرے جیسے وہ اپنے لیڈرز کے لیے کرتے ہیں. ان ورکرز کو جو چھوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, انویسٹیگیٹ کریں. جب آپ کہتے ہیں ایک سانس میں کہ جی جی ایچ کیو ہی جائیں گے نا, پکڑے جائیں گے تو وہ جائیں گے کنٹونمنٹس میں جائیں گے کیونکہ مجھے پکڑا گیا ہے, رینجرز نے پکڑا ہے. یہی کہا نا عمران خان صاحب نے. نواز شریف کو کسی نے پکڑا نہیں تھا, وہ تو خود لندن سے اریسٹ کر ہونے کے لیے آئے تھے آفٹر دی سپریم احتساب کورٹ ڈیسیژن. ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ایئرپورٹ پہ ذرا موازنہ کر لیں. اور عمران خان صاحب تو کہیں پکڑائی نہیں دے رہے تھے کسی کو, وہ ان کو ریلیف بہت بہترین انداز میں سپریم کورٹ نے فوراً دے دیا. چاہیے یہ کہ یہ جتنے ہیں لوگ ان سب کی ہائی کورٹ میں جو لاہور میں ہیں
وہاں پہ کر دیں, جو پنڈی والے ہیں پنڈی میں کر دیں, کیونکہ فورن کورٹ سے ریلیف دے رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو غلط اطلاعات دی گئی ہیں بریفنگ کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ انتہائی کوشش کے باوجود اپنی بیٹی کی میڈیسنز بھی ہیں, اور بڑی مشکل سے ہم اس کو آؤٹ آف وے جا کے پہنچا سکیں ہیں. اور جو لیگل طریقہ ہے اس میں کوئی طریقہ ایسا موجود نہیں ہے کہ ہم 17 تاریخ سے آن ورڈ آج تک اس سے مل سکیں. اور اس کی ضرورت کی جو انتہائی لیڈیز کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی, پہنچانے دی جا رہی. اور وہ ہم لوگ اس معاملے میں شدید پرابلم میں ہیں کہ ہماری بچی جہاں اس حال میں ہے. ڈیفینیٹلی میری بیٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میری انفارمیشن کے مطابق جیل میں جو میری بیٹی ہے یا باقی لیڈیز کیا قیدیز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں ہو رہا جو غیر انسانی یا غیر فطری ہو. یا ظاہر ہے رانا صاحب اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, جی نیازی صاحب یہ کہنے والے تھے اس لیے یہ ہو گیا, وہ اس طرح میرا نہیں خیال کہ جیل میں میں جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے میری بیٹی کو یا میری بیٹی کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس کسی مرد نے جا کے بھی بات نہیں کیا ان سے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں وہاں پر. یہ ویسے ہی پارٹی کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ علی بدر جو بلاول بھٹو کے یہاں پر اسپوک مین ہیں ان کو کہا گیا, لیکن انہوں نے جو بھی یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بات کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ وہ اس کے اختیار سے باہر ہے تو پھر اللہ ہی ہے. پھر میں تو اللہ کے پاس ہی اس کیس کو بھیج دوں گا کہ اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ کس کے اختیار میں ہے. اگر کوئی شخص اپنے اختیارات کو غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے استعمال کر رہا ہے اس کو جواب دینا پڑے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ ایک پتا نہیں توڑ سکتی بیٹا. وہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور بڑے اچھے خاندان سے ہم لوگ, یہ سوچنا بھی نہیں کبھی. اور مجھے خالی کو نہیں, جہاں تک مسلمان ہیں پاکستانی وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ چند لوگ وہی ہیں جو بیچ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. اپنے ملک سے کس کو پیار نہیں ہے؟ اگر ہم اس کی ایک چیز بھی توڑیں گے یہ ہمارا نقصان ہے. گاڑی توڑیں گے تو ہمارا نقصان ہے, اور جس کی توڑیں اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ ہمارا ملک تو پہلے ہی نہیں صحیح ہو رہا, معیشت ڈوبتی جا رہی, تو ملک تو ہمارا اور غریب ہو جائے گا. یہ تو وہی کر سکتے ہیں جن کو اپنے ملک سے محبت نہ ہو, جن کو اپنے خود سے محبت نہ ہو. میرا ملک ہے تو ہم ہیں, میرا ملک ہے تو میرے بچے ہیں. اگر یہی نہیں تو ہم کدھر ہیں؟ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ وہ 3 ماہ سے مسلسل آپ لوگ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے کوئی ایک گملے کی مٹی بھی لی ہو؟ یہ استغفار اللہ, یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے تو پاس سے نہیں کوئی گزر سکتا بیٹا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. 3 دن لگاتار ہوئی. میں ڈیلی صبح ناشتہ لے کے جاتی تھی, پھر میں اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگاتی تھی وہاں. 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہ ہوتا تھا. آفس نہیں جا رہا یہ بچہ اس دن سے, اور مون جاتا تھا 5 بجے, ظاہر ہے وہ پڑھاتا ہے, کلاس لیتا تھا, پھر وہ آتا تھا, اس کے ساتھ بھی 2 گھنٹے بیٹھتا تھا میرا بیٹا, پھر یہ ہلتے تھے. پتہ نہیں کیوں, بس میرا دل کہتا تھا یہ دائیں بائیں کریں گے. وہی انہوں نے کیا. ایک دن میں 2 دفعہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی. میرے بیٹے کا فون آیا, خان صاحب گھر سے بھاگے. جب وہ بھاگے تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ بہنا کو پھر کہیں شفٹ کر رہے ہیں, صنم جاوید کو ہم پیار سے کہتے ہیں, تو اس کو پھر شفٹ کر رہے ہیں. جب یہ گئے ہیں تو وہ خود ہی صنم لڑی کہ جب تک وہ پولیس والی آتی ہیں, خواتین جو ہیں فیمیل نہیں آتی, تو میں نہیں جاؤں گی, میں خود کو مار لوں گی یا کچھ کر لوں گی. پھر تھوڑا انہوں نے شور وغیرہ کیا تو وہ پھر نہیں لے کے گئے. پھر رات کو 10 بجے ان کا فون آیا کہ نا جواد کا کہ بابا وہ پھر لے کے جا رہے ہیں. وہ 10 بج کے بیچارے گھر سے نکلے کہ راستے میں کرتا ہوں کدھر کو آ رہے ہیں. وہ ٹرک کی بتی کے جیسے پیچھے نہیں لگانا. ان تینوں ہی بھاگے. میں نے کہا تھا کہ تھانہ نہیں چھوڑنا, نظر مجھے چلو رہنے دو, میں ادھر ہی دیکھتی رہوں. یہ تینوں تو اس کے پیچھے لاگے, قیدیوں والی بہن کے پیچھے. دھرم پورے کے پاس آ کے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو آپ کی لڑکیاں ہیں نہیں, وہ تو وہیں تھانے میں ہے, ہم تو میل قیدی لے کے جا رہے ہیں. یہ بھاگم بھاگ وہاں گئے, کمرہ خالی, سب کچھ خالی ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں گئی. جو میں نے اپنا بھتیجا وہاں بٹھایا ہوا تھا, اس کے پاس فون نہیں تھا, وہ فون نہیں رکھتا ورنہ وہ کہتا. اس نے مجھے بتایا کہ ایس پی آئے تھے اور وہ جو ڈالا ہوتا ہے اس میں بٹھایا ساتھ. وہ کہہ رہا تھا کہ مجسٹریٹ تھا. تو میں تھوڑی مطمئن ہوئی کہ چلو یہ اچھے سینئر لوگ ہیں, تو اب تو میری بچی سیف ہو گئی. تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں لے گئے, کدھر گئے, میں رات کے 3 بجے تک لاہور کا کوئی تھانہ نہیں چھوڑا بیٹا. میں نے کس تھانے میں نہیں گئی, یا فوٹو نکال کے دیکھ لیں, سب نے یہ کہا ہمارے پاس نہیں ہے. پھر نہیں پتا مجھے. پھر میں نے کہا میری بیٹی نہیں اب ملے گی.
फिर इन्होंने सुबह कहा कि नहीं हाई कोर्ट में आएगी, फिर नहीं आई, अब तक कुछ नहीं पता। तो उसके बाद जब ये इधर आए हैं तो इधर भी नो डाउट के इन्होंने कभी मिलने से मना नहीं किया, लेकिन कहाँ लेके जाते थे ये नहीं बताते थे। 3 घंटे बस सड़कों पे मैं खज्जल खराब हो के तो वापस वहीं चून थाने में चली जाती थी, उसको वहीं उतार देते थे दोबारा।